नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद हम्द व सलात इंतहाई वाजिब तकरीम। सामईन व नाज़रीन, आज जिस उन्वान के तहत आपसे कुछ गुफ्तगू करने का इरादा किया है वो यकीनन एक ऐसा मौजू है जिसको मैं वक्त की एक ज़रूरत, हालात का एक तकाज़ा और मंशा इलाही की एक सूरत समझता हूँ। आप जानते हैं कि आज लोग मसाजिद से अपने आप को दूर और शुगल और वक्त के ज़िया की जगहों को अपने लिए लाजिम करार देते हैं। मैं आज की इस नशिस्त में इस बात को अपने मुसलमान आले ईमान और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में रखने वाले भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि मसाजिद के अंदर किसी भी नेक मकसद के तहत और नमाज की नीयत से फ़कत बैठने का भी रब कायनात ने, इंतज़ार करने का भी रब कायनात ने बहुत बड़ा अजर व सवाब और बहुत बड़े इनामात का वादा कर रखा है। यही वजह है कि रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि मसाजिद की आबादी का काम वही लोग कर सकते हैं जिनको रब कायनात ने अपनी ज़ात पर ईमान की दौलत से सरफराज कर रखा है, और उसके साथ साथ वो आखिरत के दिन पर, जिसे यौम दीन कहा जाता है या जज़ा और सज़ा का दिन कहा जाता है, बदले का दिन कहा जाता है, उस दिन पर भी ईमान रखते हैं। और मसाजिद को आबाद करने वालों की तीसरी निशानी रब कायनात ने ये इरशाद फरमाई है कि वो लोग इकामत सलात का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं, और इकामत सलात के साथ साथ इताए ज़कात का सिरा भी उन्हीं लोगों के सर सजता है। और उनकी एक बड़ी निशानी ये होती है कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो सिवाय खुदा के किसी और का डर अपने सीने में नहीं रखते। बरादरान इस्लाम और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से वालिहाना मोहब्बत रखने वालों, रब कायनात ने इन्हीं लोगों के हवाले से बड़ी हौसला अफजा बात इरशाद फरमाई है कि फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, और उम्मीद यही बांधी जा सकती है और यकीन यही है कि यही लोग हदायत पाने वाले हो जाएंगे। दोस्तान मोहतरम, इस आया करीमा में रब कायनात ने मसाजिद के आबादकारों का जिक्र किया है। अब मसाजिद की आबादकारी सिर्फ उनकी तज़ीन व आराइश और उनकी बनावट और बनाव संगार से नहीं होती। ऊंचे ऊंचे मीनार और मुज़य्यन महराबें बना लेने से और मखमली फ़र्श और दरियाँ और कालीन बिछा लेने से इसकी आबादी नहीं होती। ये याद रखें कि आज मसाजिद, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर तमाम तर बरकी आलात, चाहे वो खूबसूरत लाइटें, शैंडलियर या बरकी कुमकुमों की सूरत में हों, या मसाजिद के अंदर सीलिंग फैंस हों, पेडेस्टल फैंस हों, और आज तो उससे बढ़कर ये बात हो चुकी है कि अक्सर व बेशतर मसाजिद में एसीज़ तक की सहूलत मुहैया कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मसाजिद को देखा जाए तो मुज़य्यन और मुअत्तर और मुअम्बर तो मिलती हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि वहाँ नमाजी मफकूद नज़र आते हैं। और वो लोग जो मसाजिद पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो चंद घड़ियों के लिए मस्जिद को आकर अपने सजदों से आबाद करने के लिए और अपनी जबीनों को सजदा आशना बनाने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। इसलिए मैं आज इस मौके को अपने लिए गनीमत और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए और गनीमत समझते हुए ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مالا جپنے والوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا دم بھرنے والوں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور اور ببانگ دہل دعویٰ کرنے والوں، آج مساجد کی در و دیوار ہوں یا مساجد کے اڑوس پڑوس کا ماحول ہو، وہ تمہیں آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہے کہ اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والوں، آج مسجدیں تمہاری آذانوں کے لیے، تمہاری نمازوں کے لیے، تمہارے سجدوں کے لیے تمہیں پکار رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جہاں مساجد غیر آبادی کا شکار ہوتی ہیں تو وہاں کے باسیوں کے لیے وہ بھی ان کی بربادی کی بد دعا کرتی ہیں۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ اللہ کا ایک ولی مسجد کے پڑوس کے پاس سے راستے سے گزرا تو اسے مسجد سے کسی کے رونے کی آواز آئی، تو وہ جا کر مسجد کے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا، اور حیران ہوئے، پریشان ہو کر اللہ کے حضور عرض کی تو مسجد سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تیری حیرانی اور پریشانی کا حل یہ ہے کہ یہاں رونے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ میں رو رو کر ان لوگوں کے لیے بد دعا کر رہی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے بنایا تو ہے لیکن بنانے کے بعد غیر آباد کر دیا ہے اور اپنے سجدوں سے مجھے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام تر سننے دیکھنے والوں سے ہمدردانہ اپیل کروں گا، عاجزانہ اپیل کروں گا اور محبت بھری اپیل کروں گا کہ آج ہمیں رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے، رجوع الی المساجد کی ضرورت ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کتنی جگہوں کو مراکز بنا لیا ہے اور مرکز پر مرکز آئے دن بنتے جا رہے ہیں، لیکن جو بنیادی مرکز تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو دیکھ لیں کہ نظم مملکت سے لے کر اللہ کے حضور جھکنے تک کے تمام مسائل اور معاملات مسجد کے اندر حل ہوتے تھے، ایون تمام تر عدالتی فیصلے بھی مسجد کی سطح سے ہی صادر ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے تمام تر سینٹرز کو علیحدہ کر دیا ہے، جبکہ آج مساجد کی ضرورت و اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں ایک بار پھر مسجد کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا اور اپنے وہ تمام تر فیصلے جو ہمارے مساجد میں ہوا کرتے تھے ان کو مسجد کی طرف پلٹانا پڑے گا۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کر پاؤں گا آج کی اس نشست اور گفتگو کے اندر کہ حضرت حمید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی ہاں، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے رخ انور ہماری طرف کیا، اور جب نماز ادا کی تو آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور وہ سو گئے ہیں اور تم لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو اور نماز کے انتظار میں رہے ہو۔ جو پڑھ کر سو گئے ان کے لیے نماز کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن تم جب سے نماز کے انتظار میں ہو اور اس وقت سے لے کر اب تک نماز کی ادائیگی تک رب کائنات نے تمہیں نماز کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی سے چونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے کبھی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے اور یہ باتیں آپ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ فرماتے فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ وَبِيسِ خَاتَمِهِ، گویا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا تھا۔ تو دوستان محترم، آپ اس حدیث مبارکہ کے مضمون سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں ہی ٹھہرے رہنا، یہ صرف مسجد کے اندر کچھ وقت کی رہائش اور ٹھہرنا ہی نہیں ہے، یا کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جانا ہی بیٹھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ مساجد سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں
اور نماز کے ہوتے ہی چھلانگیں لگا کر وہ مسجد سے باہر ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا بند قدوس کسی کے چند سجدوں کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی احتیاج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سجدہ میری محتاجی ہے، اور سجدہ میرا اعزاز ہے، سجدہ میرا فخر ہے، اور جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھوں گا میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے دفتر کھلتے رہیں گے اور میرے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کو اپنا مرکز مانیں اور تمام تر اپنی ضروریات اور حاجات کی اللہ کے حضور پیشگی کے لیے مساجد کی طرف رجوع کریں۔ میرا رب تمہارے آج اور کل میں واضح فرق پیدا کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوں جوں قوم مسجد کی طرف آئے گی، اس کے معاشرتی معاملات اور دیگر معاملات کے اندر، چاہے وہ معاشی مسائل کیوں نہ ہوں، معاشرتی مسائل کیوں نہ ہوں، ہمارے خانگی اور خاندانی مسائل کیوں نہ ہوں، یا ہماری دیگر پریشانیاں اور حاجات کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ میرا رب ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھ سمیت آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔